بسم اللہ۔ اب یہ سیف الملوک کو جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام مشہور ہوا، تاریخ چلی آپ لوگوں تک ہماری تک پہنچی ہے۔ یہ ایک شہزادہ تھا مصر کا بادشاہ کا بیٹا۔ اس کو ایک دفعہ یہ بشارت ہوئی، خواب آئی، خواب میں یہ جھیل کو بھی دیکھا، یہاں پری کو بھی دیکھا خواب میں۔ اس سے پہلے انسان کی وادیاں یہاں تک نہیں پہنچی تھی، یہ تھا جنوں پریوں کا علاقہ، یہ پرستان علاقہ اس کو کہلائی جاتا تھا۔ اس وجہ سے کہ یہ پریوں کا دیش تھا، ان چیزوں کی یہاں سیرگاہ، حکومت، بادشاہی چل رہی تھی انسان سے پہلے۔ وہاں سے شہزادہ اپنے گھر سے نکل پڑا، 1 سال اس کو رستہ ڈھونڈتے تلاش کرتے گزر گیا، بیچ میں پھنس گیا۔ اس کو ایک اللہ کا ولی بزرگ ملا گزرتی رستے میں، اس نے بتایا کہ ایک ملکہ پروت پہاڑ ہے، ملکہ پروت یہ سامنے والی پہاڑ۔ 1 سیکنڈ رکو، میں ابھی نظر آ رہی ہے بیچ میں تھوڑی، اچھا تو اس کا ٹاپ ہے اس وقت بادلوں کی لپیٹ میں صحیح۔ اور اس وقت تک اس پہاڑ کو کسی نے کراس سر نہیں کر سکا۔ یہ سر نہیں ہوئی، بڑے لوگ اسے ضائع بھی ہوئے، مرے بھی، کہ وجہ اس کی یہ ہے اس کے اوپر جنوں پریوں کا قبضہ ہے، وہ چیزیں گرا دیتی ہیں انسان کو، مار دیتی ہیں۔ آج تک نہیں کسی نے کراس کیا؟ جہاز ہیلی کاپٹر کو بھی اوپر سے گزرنے نہیں دیا ان چیزوں نے، اور بڑے لوگوں کی جانیں ختم بھی ہوئی ہیں، وہ لوگ جو سینئر بنے پہاڑوں کو سر کرنے۔ جس وقت شہزادے کو پھر اسی اللہ کے ولی بزرگ سے سلیمانی ٹوپی ملی، اس کی مدد میں 2 جن حاضر ہوئے، جنہوں نے وہاں سے اٹھایا یہ پہاڑی ہے جس کے اوپر چھوٹی وادی وہ مسجد ہے پہلی نمبر، اس طرف سے پانی کا رستہ، یہ رستہ نہیں تھا جو وقتی ہے، یہ کٹ نہیں تھا، یہ پہاڑ تھی کلوز بند، جھیل یہاں تک تھی، یہ والی اس جگہ تک پانی تھا، اتنی بڑی تھی۔ 40 دن چیلا کاٹا، 40ویں دن کے بعد چاند کی 14ویں رات ہے، اس نے دیکھا تھا جھیل میں پریاں اتر کے پھیل رہی ہیں اور نہا رہی ہیں رات کے ایک حصے میں۔ اس وقت شہزادے کی نگاہ بڑی، شہزادے نے اللہ کا شکریہ ادا کر کے ان جنوں کو بلایا کہ یہ پری جو ہے میرے قبضے کیسے آئے گی۔ جن پہنچے سب پریوں نے اپنے تاج کنارے پر رکھ کے چلی گئی تھی جھیل کے اندر۔ اب جنہوں نے اس کا تاج اٹھایا تو لے کے شہزادے کو دے دیا۔ پریاں جس وقت جھیل سے فارغ ہو کے باہر آئیں، اپنے اپنے تاج اٹھا کر پہنے، ملکہ کا تاج غائب ہے۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں اللہ کے بغیر۔ وہ تو ڈر کی ماری بھاگ گئی، اڑ گئی، اکیلی رہ گئی ملکہ۔ شہزادہ اس کے سامنے آ گئی، شہزادے کو اس نے بولا کہ شہزادہ جلدی کر میرا تاج دے دے کہ میں ہوں ایک دیو کے قبضے میں، اگر وہ جین پہنچ کے آپ کو بھی مجھے بھی ختم کرے گا، مار ڈالے گا۔ شہزادے نے یہ بات نہیں مانی، شہزادے نے کہا کہ جو کچھ اللہ کرے گا، تاج نہیں دینا، اب میرے ساتھ چلو۔ یہاں سے لے کے حاصل کر کے گیا ناران کی طرف، اللہ سے دعا مانگتے گئے۔ یہ ناران کاغان کا ایریا جتنا بھی ہے یہ کوئی کاف علاقے تھے، جنوں پریوں کے علاقے تھے، انسان کے نہیں تھے۔ جو پریاں واپس گئی تھیں انہوں نے اطلاع دیا جا کے اس دیو کو کہ آج ہم سے ملکہ تو جدا ہو گئی۔ دیو پہنچا، دیو نے یہ جھیل کو کیسے توڑا ہوا ہے، اس وقت یہ پہاڑی ٹوٹ گئی ہے، اس وقت یہ رستہ بنا ہے، یہ نالا اس وقت بنا ہے، اس نے توڑی اس وجہ سے کہ اس کے اندر ہوئے گی مجھے ملے گی۔ یہاں سے فلٹ جا کے ناران میں پہنچا، پری اور شہزادہ کے رستے میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اس مصیبت سے بچا، کہ دیو کا خطرہ بھی آگے، سیلاب بھی آگے۔ اس وقت زمین پھٹ گئی، زمین کے اندر ایک سرنگ بن گیا غار، جس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے، وہ غار اس وقت تک موجود ہے۔ صبح کو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ناران میں، اس کے ضرور دیکھیں، غار سیف الملوک کا غار اس کو بولتے ہیں۔ پھر یہاں سے دیو تلاش کرتا کرتا بابو سر ٹاپ تک گئے، بابو سر ٹاپ سے آگے کو اسکردو سائڈ پہ دیوسئی پلین ایریا ہے، دیوسئی کی پہاڑ ہے جس کے اندر وہ دیو گھومتا رہے، اسی کے نام کے اوپر اس کا نام بھی ہے اس پہاڑ کا۔ وہ اس کو پری نہیں ملی، آگے جا کے ایک پہاڑ پہ اس نے خودکشی سے دیو نے جمپ لگایا غصے سے، اسی جمپ کے ساتھ الٹا ہوا گرا، اس کا سانس نکل گیا، مر گیا پری کے صدمے سے۔ پری اور شہزادے کو دونوں کو یہاں سے انہوں جنہوں نے نکال کے لے کے مصر کو پہنچایا۔ سیف شہزادے کا نام تھا، ملوک اس لیے نام اس کا پڑا کہ سیف کی اور ملکہ کی دونوں کی ملاقات یہاں ہوئی ہے جھیل پہ، تو یہاں سے اس کو پری حاصل ہوئی، یہ کامیاب ہو کے شہزادہ لے کے مصر کو گیا۔ اس کے بعد لوگوں تک یہ تاریخ پہنچی، لوگ آنے شروع ہوئے، اور اس وقت بھی یہ چاند کی 14ویں رات کو یہ چیزیں حاضر ہوتی ہیں، اور اس رات کا یہ ہے کہ یہ بادل بارش نہ ہو، جس وقت چاند نکلتا ہے چاند کی ریفلیکشن پڑتی ہے، اس کے اندر فل مون ہوتا ہے چاند کا، چاند پہاڑ آسمان ستارے، اس رات میں ایسے دیکھو کہ جیسے شیشے کے اندر انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، اور ہزاروں قسم کے رنگ کلر اس رات میں بدلتے ہیں۔ اس رات میں یہ چیزیں حاضری دیتی ہیں ابھی بھی، اور اس رات کا یہ ہے کہ جو انسان اس وقت میں اللہ کی یاد میں اور پاک صاف ہو کے
تنہائی کے اندر ہوتا ہے اس کو نظر بھی آتی ہیں دکھائی بھی دیتی ہیں اور سردیوں میں یہ جھیل جم جائے گی شب بن جائے گا اس کے اوپر انسان چل پھر سکے گا یہ کچھ اس کی معلومات تاریخ استوری سے سیف الملوک کے بارے میں ابھی یہ مکمل ہو سکتا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ بھائی کہاں گیا